الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، وقال عز وجل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، ہفتہ واری اس پروگرام میں آپ تمام لوگوں کا خیر و مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ہماری روزی رزق کے معاملے سدھارتا ہے، ہمیں بیمار بھی کرتا ہے اور اسے شفا سے تبدیل بھی کرتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں قبروں میں لے جاتا ہے، پھر قبروں سے اٹھاتا ہے، اور اس دن صرف اللہ اکیلے کی چلے گی، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوم جزا کہتا ہے۔ اس رب کائنات کے لیے تمام تعریفیں لائق و زیبا ہوں۔ بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس جگہ میں آنا اور بیٹھنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا سمجھنا نصیب فرمایا، اور توفیق ہمیں عطا فرمائی۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، آج جو عنوان اعلان کیا گیا تھا امہات المومنین، اور ان میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کا مقام و مرتبہ دنیا کے تمام خاتون کے اوپر۔ تو آئیے ان باتوں کو آج جاننے کی تھوڑی سی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ لفظ استعمال کیا امہات المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ امہاتہم لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ مومنوں کے مائیں ہیں۔ تمام مسلمان مرد اور عورت، ابھی تک جو گزرے، ابھی جو باقی ہیں، اور قیامت تک جو آئیں گے، اسلام پر ایمان لائیں گے، اسلام پر یقین کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے، ان تمام لوگوں کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجین، یعنی ان کے ازواج مطہرات، پاک دامن بیویاں۔ آپ علیہ السلام نے کل 11 آزاد عورتوں سے نکاح کیا، اور ایک ان کے پاس غلام کے تحت تھیں، اور اس طرح سے علماء آپ علیہ السلام کے پورے 12 پاک دامن بیویاں بتاتے ہیں۔ تو ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 10 عورتیں جو کہ عرب سے تعلق رکھتی ہیں، اور ایک عورت جو کہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو 11 آزاد عورتوں سے جو نکاح ہوا، ان میں سب سے پہلا نکاح جو ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ہم لوگ اکثر یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ خدیجہ تا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ خدیجہ دا کا لفظ استعمال کرتے ہوئے آپ کا نام کو جو ہے لینا چاہیے۔ حضرت خدیجہ بنت قویلد، یہ ان کے والد کا نام تھا قویلد، تو بنت قویلد یعنی قویلد کی بیٹی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آئیے آج ازواج مطہرات میں سے سب سے مقام و مرتبے میں اونچا درجہ رکھتی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ان کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو جو قرآن اور حدیث کے اندر ان کے بارے میں جو ذکر آیا ہے اس کو سننے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، اگرچہ ہمیں ہمارے خاندان کا بھی کوئی علم نہیں ہے، تو واقعی ہمارا آخرت میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ہم مسلمان بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اہل بیت کے تعلق سے علم نہیں رکھیں گے، واقعی ہمارے آخرت میں اثر ہو سکتا ہے۔ تو ان کے بارے میں جاننا، سمجھنا، اور ان کو اطاعت اور فرما برداری کرنا، ان کے گھرانے سے جتنے بھی خاتون آتے، مرد آتے، یہ تمام لوگوں کی عزت کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض کیا گیا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا خود ضروری ہے، اور ان کے گھرانے کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پہلے زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں آج اعلان کیا گیا تھا کہ ان کے بارے میں سمجھیں گے. تھوڑی سی گفتگو ہم جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب نکاح کرے تھے تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ودوا ہو چکی تھی اور آپ کی عمر 40 سال کی تھی. کس کی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال کی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے صرف 25 سال کی تھی. آپ نے جب نکاح کیا تو ایک ودوا عورت سے کیا نکاح، اور 15 سال بڑی، ان سے 15 سال بڑی عورت سے ان کا نکاح ہوا تھا. اور اسلام میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بیوی کا عمر مرد سے کم ہونا چاہے، ایسا کوئی شرط نہیں ہے. ہم لوگ ہمارے ماحول میں ایک ترتیب بنا لیے، ایک عادت بنا لیے. ہوتا ہی مگر بڑوں سے شادی اس طرح سے نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ اس کو جو ہے اپنے منطق سے سوچ کر بنا لیے سو ہیں. اسلام میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. بڑا اور بچہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بالغ اگرچہ ہو جاتا ہے تو وہ مرد کے لیے عورت کے لیے دونوں کے لیے یہ چیز جائز ہے. لیکن جس ملک میں ہمیں رہتے ہیں اس کے تھوڑے سے قانون ایسے بنتے ہیں کہ ہمیں اس قانون کے تحت ہمارے کاموں کو جو ہے جو سول لاس ہوتے ہیں وہ سول لاس کو ہم ہمارے اس قانون کے تحت جو ہے انجام دیتے ہیں. تو بہرحال ایک اچھی بات ہے، اور ہم لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ ہندوستان میں رہنے والے تمام مسلمان اسی قانون کے تحت جو ہے ہم اپنے گزر بسر کرتے ہیں. تو بہرحال اسلام جب پھیلتا گیا تو اس وقت کوئی ایسی اصول نہیں تھی، کوئی ایسی ضابطہ نہیں تھے. عرب ممالک کے اندر قبیلوں کے درمیان میں جو ہے شادیاں ہوا کرتی تھیں، اور یہاں تک کہ شادیوں کے لیے جو نسبت بتائی گئی کس سے نکاح کر سکتے ہیں کس سے نہیں کر سکتے، یہ تمام چیزیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 سے 25 تک جو ہے آپ کو تفصیلات مل جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ابھی آئیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر جو ہے 40 سال کی تھی. آپ مکہ کے عزت والے خاندان کی عورت تھی. آپ کے شوہر کے انتقال کے بعد آپ بہت زیادہ جائیداد اپنے پاس رکھتی تھی، مالدار تھی اور نیک سیرت بھی تھی. تو ایسی حالت میں ان کے پاس مکہ کے اس وقت میں کتنے رئیس خاندان کے رشتے واپس آئے تھے، لیکن انہوں نے کسی سے بھی یہ پروپوزل کو اختیار نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا. ان کو جو ہے ٹھکراتی چلی گئی، کیونکہ جو لوگ آتے تھے وہ رئیس تو تھے لیکن سیرت ان کا صحیح نہیں تھا، تو اس لیے ٹھکراتے رہیں. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام جبکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو کورٹیارڈ ہیں، سمجھو کہ ان کا بزنس ہے، ان کی تجارت ہے، اس میں تجارت کرنے کے نسبت سے جو ہے داخل ہوتے ہیں اور تجارت میں اتنا فائدہ کر دیتے ہیں کہ ایسا فائدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا. اتنا فائدہ جب خدیجۃ الکبریٰ جب بزنس کرتی تھیں عورتیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورتیں بزنس بھی کر سکتی ہیں. تو بہرحال عورتیں جب بزنس کرتی ہیں تو یہ مال جو سیریا لے کے گئے تھے اس وقت، اس سے پہلے کبھی بھی اتنا فائدہ ان کو نہیں دکھا. ان کا ایک غلام تھا میسرہ، اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے جو ہیں سیریا کو بھیجتے ہیں. وہاں پہ اچھا بزنس ہوتا ہے اور واپس جب آتے ہیں تو اتنا فائدہ ہوتا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ پوچھنے لگتی کہ یہ ایسا کیسا ممکن ہو سکا. تو جب میسرہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھی سیرت والے ہیں، ان کے اتنے اچھے نیک اعمال ہیں، ان کی بولی اتنی اچھی ہیں کہ ان کا بزنس کرنے کا انداز اتنا پیارا ہے ماشاءاللہ، اسی لیے آپ نے اتنا کچھ حاصل کیا بزنس کے اندر. یہ سننا تھا. پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سمجھ جاتی ہے کہ ان سے نکاح کریں. تو اپنی ایک سہیلی تھی نفیسہ بنت منبع ایک سہیلی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ان کے ہاتھ جو ہیں یہ بات پھیلا دیتی ہیں، بول دیتی ہیں تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں. تو حضرت نفیسہ بنت منبع محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچاتی تو اس وقت ابو طالب سے اور دیگر جو بھی ان کے چچا تھے وہ تمام سے گفتگو کرنے کے بعد، مشورہ لینے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ یہاں تک آ گیا. یہ کتنی بڑی اچھی بات ہے، یہ ایسا سمجھتے تھے لوگ. حالانکہ یہ خدیجہ کی خوش نصیبی تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش نصیبی تھی، لیکن لوگ وہاں پہ وہ سمجھے بیٹھے
کہ ان کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس کتنے بڑے رئیس زادے جو ہیں اپنے نکاح کی پروپوزل کو لے کے گئے، لیکن انہوں نے کسی کو بھی نہیں مانا. لیکن یہ تو محمد جو کہ عام امپلائی ہیں ان کا، تو ان کے رشتے کو فوراً جو ہے مان لیتی ہے. یہ تو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. یہ سمجھ کر جو ہے سب لوگ آتے ہیں. حالانکہ یہ خوش نصیبی کس کی ہے؟ یہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیبی ہے، کیونکہ یہ ایسے شخص سے نکاح کرنے جا رہی ہیں آگے چل کے پورے کائنات کا صدر بننے والا ہے. تو بہرحال نکاح وجود میں آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر جب 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر جب 40 سال تھی، نکاح ہوتا ہے. تو یہاں پہ کون سا طریقے میں نکاح ہوا؟ جب تو اسلام نہیں آیا تھا. ابھی ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کون سا طریقہ تھا جس کو استعمال کر کے، جس کے ذریعے سے آپ نے 11 نکاح کیے؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے، یہ بھی ایک ڈاؤٹ آتا ہے. تو یہاں پہ صحیح بخاری کی حدیث ملتی ہیں، صحیح بخاری کتاب النکاح کی حدیث نمبر 5127 5127 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب دور جہالت میں 4 نکاح کے طریقے تھے، ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے کو رد کر دیا اور ایک طریقے کو اپنا لیا. کا مطلب ابھی جو طریقے میں نکاح ہوتا ہے گواہوں کے درمیان میں، میاں بیوی کا جو گھریلو معاملے کو رضامندی حاصل کرنے کے بعد میاں اور بیوی دونوں، شوہر اور بیوی دونوں کے درمیان میں جو ہے بغیر کوئی اختلافات سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے نکاح کر بیٹھتے ہیں. تو ایسا ہی طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، لیکن اکثریت اس کو اپناتی نہیں تھی. جو رئیس خاندان والے تھے، جو اچھے کلچر والے تھے، وہی لوگ صرف یہ نکاح، اس طرح کا نکاح کیا کرتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی نکاح کے طریقے میں جو ہے آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا. آج نکاح میں مہر شرط ہیں. اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 اونٹ مہر دے کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتے ہیں. الرحیق المختوم جو تیلگو کے اندر ہے، مہا پروکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیوت چرترا، صفحہ نمبر 83 میں 83 میں یہ پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کہ سب سے اتھینٹک جو کتاب ابھی تک ہمارے اس دور میں لکھی گئی، جس کو نوبل پرائز اسلامک ورلڈ کا، جو کنگ فیصل ایوارڈ جو اسلامک ورلڈ کا، اسلامک دنیا کا سب سے اچھا پرائز جو کہا جاتا ہے، وہ اس سیرت کو کتاب کی ملی ہیں. الرحیق المختوم حضرت صفی الرحمن مبارک پوری کے لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. اس کے اندر صفحہ نمبر 83 میں یہ بات لکھا ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 اونٹ جو ہے مہر میں دے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا. پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں. اکثر مشکات المصابیح کی جب آپ بات کریں گے، مشکات المصابیح کی جلد نمبر 4 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے تھے، لیکن پوری تفصیلات کے اندر یہ اتھینٹکلی ثابت ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے صرف پورے 6 بچے تھے. ان میں سے 4 عورت بچے اور 2 مرد بچے. ان میں سے سب سے پہلا بیٹا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سب سے پہلا بیٹا ہوتا ہے، حضرت قاسم ان کا نام رکھتے ہیں. اور اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، یہ کیا ہے کنیت کس کو بولتے ہیں؟ جو پیٹ نیم کہلاتا، اس طرح سے وہ کنیت رکھتے تھے. تو وہ ابو القاسم بول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے. ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے. تو بہرحال قاسم کے باپ بول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کرتے تھے. یہ عرب کا ایک کلچر تھا، اس طرح سے نام بلایا کرتے تھے. تو حضرت قاسم جو سب سے بڑے بیٹا تھے، 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں ہوتی ہیں. اور بعد میں حضرت عبداللہ پیدا ہوتے ہیں جن کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے. انہی کو طاہر بھی کہتے ہیں. انہی کا نام طیب اور طاہر، یہ دونوں نام حضرت عبداللہ کے 2 الگ الگ نام تھے. اس طرح سے جو ہے مبارک صفی الرحمن مبارک پوری جو ہے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. تو بہرحال اس حساب سے ہم یہ بات تسلیم کر سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے کتنے بیٹے تھے. کیا اس کا علم نہیں ہے؟ کیا ہے، اتھینٹیکلی پرووڈ ہے. جب یہ بچے لڑکے جب پیدا ہوئے، جب تو اسلام نہیں تھا، ابھی وہی نہیں نازل ہوئی تھی، تو اس وقت زیادہ کچھ ہسٹری کنفیوژن تھا. لیکن جب اسلام یعنی قرآن نازل ہونا شروع کرا تو اس وقت سے پورا ایک دم درج کیا گیا. لیکن یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کی نجی زندگی کے بارے،
بارے میں. اس میں سے چند باتیں ایک دو اتھینٹیکلی ثابت ہونا ضروری ہیں. اور یہاں پہ اتھینٹیکلی ثابت ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے تھے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پہ ایک غلام تھے حضرت ماریہ القبطہ, ان سے بھی جو ہے آپ کو ایک بیٹا ہوتا ہے ابراہیم, وہ بھی جو ہے بلوغت کو پانے سے پہلے یعنی 2 سال کی عمر میں ہی انتقال کر جاتے ہیں. تو بہرحال ان کے دونوں لڑکے انتقال کر گئے اور 4 بیٹیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت میں بھی اسلام لاتی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے اسلام کے لیے ہجرت بھی کرتی ہیں. اور آخر کار یہ سلسلہ آگے چلتا ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بچے ابھی اس دنیا میں ان کی جو نسل باقی ہے یہ کس سے ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو ہے تھوڑا سا چڑنے لگی. آپ دیکھیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشہ اتنی خوبصورت آپ کی بیوی ہیں, بالغ تھیں, تو دیکھیے بالغ ہونے کے بعد اتنی خوبصورت ینگ بیوی ہیں آپ کے پاس, پھر بھی آپ بار بار جو ہے خدیجہ کو یاد کرتے ہیں, بوڑھیاں کو یاد کرتے ہیں. ایسا جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی تھی غصے کے مارے, کیونکہ آپ کے زبان سے زیادہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نام لیا جاتا تھا. تو اس وقت چڑ کے حساب سے یہ بات کہتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے غصے میں آ جاتا, پریشان ہو جاتے اور کہتے آئے عائشہ میرے خدیجہ پہ کچھ بھی نہ کہو, کیونکہ میرے جتنے بھی بچے ہوئے اور تا قیامت تک جتنے بھی میری نسل باقی رہے گی وہ حضرت خدیجہ سے باقی رہے گی. کا مطلب حضرت خدیجہ سے آپ کے 4 عورت بچیاں تھیں, 2 بیٹے تھے جو بچپن میں انتقال ہو گئے, اسی لیے آپ کو ابتر کہا گیا تھا. اب جانتے ہیں نا سورہ کوثر میں ہم لوگ 3 آیت پڑھتے ہیں, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. ابتر کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا. مکہ میں ایک اصول تھا, ایک ترتیب تھا, ایک کلچر تھا, مرد بچے جس کے ہوتے تو وہ ابتر نہیں, مطلب اس کا نسل باقی رہتا. جس کے مرد بچے انتقال ہو جاتے وہ اس کا نسل کٹ گیا, یہ ایسا سمجھتے تھے. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چڑھایا بھی کرتے تھے, تو اسی لیے ان کا نام و نسل باقی نہیں رہے گا اے نبی, آپ کا نام و نسل باقی رہے گا بول کے اللہ تعالیٰ سورہ کوثر میں جو ہے یہ آیت کو نازل کرتا ہے. تو بہرحال یہ ایک الگ تفصیلات ہیں, کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی اس کے بارے میں تفصیلی بات ہوں گی. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام جو کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے حضرت خدیجہ سے بڑھ کر کسی دوسری بیوی کا نام میرے زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نہیں سنا, بولے مطلب اتنا مقام رکھتے ہیں. اور جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون کون تھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام لانے والی سب سے پہلے عورت تھی اور حضرت خدیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وحی نازل ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے, کس سے بولے؟ بیوی سے بولے ایسا کچھ ہوا بول کے. تو بیوی کو جو ہے بیوی شوہر کو دلاسا دیتی ہیں اور اسلام لے آتی ہیں. تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ایک عورت تھی, ایک خاتون تھی, اور وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں, اور ان کا اتنا مقام تھا. پھر دیکھیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی نازل ہونے کے بعد 2-3 سال کے درمیان میں جو ہے آپ نے اپنے تمام لڑکیوں کی شادیاں کرا دیا, تمام لڑکیوں کے سوائے حضرت فاطمہ کا 3 لڑکیوں کی شادیاں کرا دیے. بعد میں اس کی تفصیلات لگتے ہیں. ابو لہب کے تبت یدا ابی لہبیوں کو سورہ جو نازل ہوا, ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے ان کی دونوں بیٹیاں کا نکاح ہوتا ہے. پھر آخر کار جب یہ وحی نازل ہوتا ہے, ابو لہب سورہ نازل ہوتا ہے, تو ابی لہب کے بیٹے جا کے اے محمد ہم آپ کے بچوں کو جو ہے طلاق دیتے ہیں بول کے دے دیتے ہیں. مطلب ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی, بچپن ہی میں شادیاں ہوتے تھے, رخصتی بعد میں میچور ہونے کے بعد ہوتی تھی. ایسی حالت میں وہ لوگ طلاق دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ان کا تفصیلیں ملتا ہے, کبھی اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ذکر ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوا تو 2-3 سال تک دوسری وحی نہیں آئی. ایسی حالت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر غار ہرا میں جاتے ہیں. پھر تفصیلات آتی ہیں کہ پھر وحی آنا شروع ہوتی ہیں. دوسرا مرتبہ جب جبرائیل آتے ہیں, سنیے کتنی پیاری بات بولتے ہیں, اے میرے نبی, جبرائیل آ کے فرماتے ہیں میرے نبی آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ ایک بگونا لے کے آتی ہیں, ایک ڈیکشی لے کے آتی ہیں, ایک ویزل لے کے آتی ہیں, اس میں فلاں سالن ہے. کون بولتے ہیں؟ یہ جبرائیل آ کے بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس میں فلاں سالن ہے. آپ کی بیوی جو آنے والی ہے ابھی وہ آ رہی ہے, ان سے کہیے گا کہ
اللہ نے اور اللہ کے رسول حضرت جبرائیل نے ان کے اوپر سلام بھیجی. سنائیے آپ ان کو بولیں. یہاں پہ دونوں باتیں ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3828 3828 جبرائیل فرماتے ہیں آپ کی بیوی خدیجہ جب آئیں گی ان سے کہیے کہ اللہ نے ان کو سلام کہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کتنی بڑی مقام مرتبے کی بات ہے. دیکھیں, اللہ نے ان سے سلام کہا اور جبرائیل بھی ان کو سلام کرتے ہیں, میرے طرف سے سلام سناؤ بولے. جب وہ بات حضرت خدیجہ آئے تو حضرت خدیجہ کو یہ بات کہی گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں تو اس چیز کو نہیں دیکھ سکتی جس چیز کو میرے نبی محمد دیکھ سکتے ہیں, وہ چیز کو میں نہیں دیکھ سکتی. کا مطلب جبرائیل حضرت خدیجہ کو نہیں دکھے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بات سنتے ہیں تو جبرائیل فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے اور ایک بات ان کے لیے بشارت سنائیے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں ایک موتیوں کا گھر تیار کر کے رکھا ہے. سبحان اللہ, یعنی بشارت دیتے ہیں اے میرے نبی آپ کے زوجہ حضرت خدیجہ جنتی عورت ہوں گی اور ان کے لیے طاغوس موتیوں کا, یعنی اس وقت عرب کے ممالک میں سب سے عمدہ موتی جو شمار ہوتی تھی ان موتیوں کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں یہ موتیوں سے بنایا ہوا گھر آپ کے زوجہ حضرت خدیجہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے, آپ ان کو خوشخبری سناؤ بولتے ہیں. پھر یہاں پہ دو اور سوال ہو سکتے. ایک, جبرائیل کا سلام تو عام بات ہے, میں اور آپ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں, جبرائیل بھی السلام علیکم کہہ سکتے ہیں کیونکہ فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو سلام کہتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جواب دیتے وعلیکم السلام. لیکن یہاں پہ اللہ کا سلام کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ تو خود سلام ہے, اللہ تعالیٰ خود سلام ہے. السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے, السلام المؤمن المہیمن والجبار والمتکبر بولتا ہے اللہ تعالیٰ, سلام المؤمن المہیمن بولتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ حشر کے اندر. تو اللہ تعالیٰ سلام ہے, اللہ سلام ہے, سلام کا مطلب ہے اللہ کی سلامتی آپ کے اوپر ہو بول کے. پھر اللہ جب سلام کرتا ہے تو وہ کس کی سلامتی چاہتا ہے, سوال ہوتا ہے یہاں پہ. تو دونوں باتیں یہاں پہ وضاحت کے ساتھ میں بولنا چاہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود والی ایک آیت آتی, یہ ایک بات کو یاد رکھیے. پھر ایک بات میں آپ کو قرآن سے سمجھانا چاہوں گا. سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 56 میں 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ تعالیٰ خود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجتا ہے اور اے ایمان والو آپ بھی سلامتی بھیجو. یہ درود کی آیت آتی, ہر جمعے میں ہم لوگ پڑھتے تھے صلو علیہ وسلم تسلیما بول کے. تو یہ درود کی آیت پڑھتے اس ٹائم پہ علماء لکھتے ہیں اس میں جب اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے کا مطلب اللہ تعالیٰ سلام کا سورس ہے, سلام کا مبدا ہے, تو یہ خود اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سلام بھیجتا ہے کا مطلب میں لینا. اور جب ملائکہ سلام کرتے ہیں تو انہوں نے اللہ سے دعا کرتے ہیں یہ لینا, ایسا بتاتے ہیں. تو اس طرح سے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ خود سلام کرتا ہے کا مطلب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سلامتی بھیجتا ہے, ان کے اوپر سلامتی ہو, سلامتی کرتا ہے ان کے اوپر بول کے مطلب ہے. یہ یاد رکھیے. اگرچہ کوئی غیر مسلمان آپ کو یہاں پہ رکا کے اگرچہ آپ پوچھیں گا تو اس کو تفصیلات, عربی کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر جاننا ضروری ہے. میں بھی عربی نہیں جانتا لیکن اس کی تفصیلات میں جو علماء اردو کے اندر لکھے ہوئے ہیں اسی بات کو میں آپ کے سامنے بتا دیا. اردو تو ہم لوگ نہیں جانتے نا, ہماری زبان نہیں ہے وہ, ہم پڑھ لیتے اردو عربی لیکن ہمیں سمجھ نہیں سکتے. تو اسی طرح سے تو اس میں تفصیلات اسی طرح سے لکھی گئی ہے. عربی کو سمجھنا ضروری ہے. اگرچہ حبیب زیادہ باتیں کر رہا تو اس کو کیا بولنا, لرن عربک, عربک کو پڑھو تو عربی میں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گا کیونکہ لینگویج وہ الگ چیز ہے بول کے سمجھا سکتے. بہرحال یہ تو پھر یہ تو ہو گئی جبرائیل علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کا حضرت خدیجہ کے اوپر سلامتی کرنا. دوسرا مقام و مرتبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے یہ حدیث روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے زمین پر 4 لکیریں ماری, 4 لکیریں بنائی زمین پر. حضرت علی اور حضرت انس بھی تھے بازوک میں اور دیگر صحابہ بھی تھے. صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی, سوال اللہ کے نبی کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ 4 لکیریں کیا ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں یہ 4 لکیریں ان 4 عورتوں کا ذکر ہیں جو دنیا کے اندر تمام عورتوں پہ مقام و مرتبے میں افضل ہے. بولے 4 عورتیں تمام عورت کے اوپر, تمام عورتوں کے اوپر افضلیت رکھتی ہیں. بولے ان میں سے سب سے پہلے مریم بنت عمران. کون مریم بنت عمران؟ جن کا ذکر قرآن کے اندر سورہ مریم بھی جو ہے ان کے نام سے نازل ہو سکتی ہے, نازل ہوئی تھی.
اور عیسیٰ ابن مریم کی والدہ تھی حضرت مریم. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت مریم سب سے مقام و مرتبے میں ایک عورت تھی. دوسری عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسری عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھی عورت جو ہے صفیہ. صفیہ کا نام یہاں پہ ایک کافر کے بیوی، یہاں پہ یاد رکھیے گا، ایک کفر کرنے والا کون؟ فرعون کے بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام و مرتبہ دیا کہ فرعون کو سمندر میں ڈوب مارا، لیکن فرعون کی بیوی کا مقام سبحان اللہ تمام عورتوں کے اوپر اونچا رکھا. کیوں بولو؟ یہ فرعون کی بیوی صفیہ ہی تھی جو ایمان والی تھی، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پال پوس کر بڑا کیا. کس کے اندر؟ ان کے گھر کے اندر. موسیٰ علیہ السلام کو جننے والی ماں تو الگ تھی لیکن پالنے والی حضرت صفیہ تھی. تو اس طرح سے صفیہ علیہ السلام کا جو ہے بات یہاں پہ ذکر کیا گیا. یہ 4 عورتیں سب سے بہتر تھی اور ان میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھے. اور دوسری حدیث ایک آتی ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3877 میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں عورتیں مقام و مرتبے میں ان کے قوم کے اوپر افضلیت رکھتی ہیں. بولے ان میں سے حضرت مریم بنت عمران اور حضرت خدیجہ بنت قویلد دونوں کا ذکر کیا. ایک تو مریم علیہ السلام، دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ دونوں کا ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام ان کے وقت تک جتنے بھی عورتیں اس دنیا میں آئی تمام کے اوپر اونچا درجہ رکھتی ہیں. لفظ صفیہ کا استعمال کرتا تھا، معاف کیجیے گا. حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، حضرت آسیہ علیہ السلام. صفیہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجین میں سے تھی. تو بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے سیرت بیان کی جاتی تھی. حضرت خدیجہ کا مقام اور ایک بات یہاں پہ بتائی جاتی تھی کہ شوہر کے ساتھ اتنا ان سے الفت محبت تھا کہ اس دور میں میاں بیوی کے حالات ہی صحیح نہیں تھے. ایسی حالت میں ایک خاتون ایسی تھی جو اپنی شوہر کے لیے تمام قربانیاں دینے کے لیے تیار تھیں، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں. جب آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو لوگ جو ہے ان سے کفر کرنے لگے، ان کی باتوں کو ٹھکرانے لگے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واحد عورت تھی جنہوں نے ان کو صبر دیا. صبر کے ساتھ کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، آپ ایک امین انسان ہیں، آپ کی سیرت بہترین ہے، آپ ہر انسان سے اچھی الفت اور محبت رکھنے والے ہیں. آپ کس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ خدا آپ کو نادار نہیں چھوڑے گا، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے بہتر سے بہتر جزا دیں گا. اور یہ باتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے، اور شادی کے ساتھ ساتھ ان کی کتنی ساری مال بھی تھی، جس پوری مال کو انہوں نے اسلام کو پھیلانے میں لگا دیا. غلاموں کو خریدتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہیں تو بھی اسلام لانے والے غلام تھے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنے کئی سارے غلاموں کو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حبہ کر دیا کرتی تھی خرید کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ سسٹم ویسا تھا. یہ دیکھیں یہاں پہ ایک سسٹم تھا وہ، تو ویسا وہ پورا مال و جائیداد آپ علیہ السلام نے جو ہے صرف کر دیا اسلام کے لیے. اور آپ سن کے رہتے کئی مرتبہ آپ علیہ السلام کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا 3 دن تک. وقت کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا 3 دن تک. سننے میں بڑا تعجب لگتا ہے لیکن حالات ویسے ہی تھے. کبھی 3 دن، کبھی 1 مہینہ تک جو ہے کچھ بھی کھانے پینے کی سامان مہیا نہیں تھی. یہ اتنے رئیس زادے سے نکل کر اتنی غربت کو بھی جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر آیت نازل کرتا ہے سورہ الضحیٰ کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. فرمانے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے کو تمہارا رب نے نہ چھوڑ دیا، نہ بیزار ہوگا تمہارے سے، نہ آپ کو بھول گیا. آپ کی آخر زندگی آپ کے اول زندگی سے بہتر ہوگی. بتایا آپ کی اول زندگی جو کہ غربت میں گزر رہی ہیں حضرت خدیجہ کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو غربت میں آ گئے، یہ زندگی سے بھی بہتر زندگی آپ کی آخری زندگی اور ایک آنے والی ہے بول کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھروسہ دیتا ہے. اور دوسری جگہ پہ جب مرد بچے انتقال کر گئے تو اللہ بھروسہ دیتا ہے کہ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک ہی تمہارا دشمن بے نام و نشان ہوگا بول کے اللہ تعالیٰ وہاں بھی جو ہے ان کو سکون اور جو ہے صبر والے باتیں کرتا ہے. اور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بوڑھی ہو گئی تھی, مرض آ گیا تھا, یعنی ہلکی سی بیماری ان کو لگ گئی تھی, پھر وہ انتقال کر گئی. جب وہ انتقال کر گئی 10 نبوت تھی, وہ سال جو ہے 10 نبوت کا تھا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے انتقال کر جاتی ہیں, اسی سال ابو طالب بھی جو ہے انتقال کر جاتا ہے. تو ان دونوں کا, جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سپورٹ تھا, دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت دکھ بھرا سال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے لیے بڑا دکھ بھرا سال تھا بول کے فرماتے ہیں, یعنی سب سے زیادہ دکھ ہوا اس سال میں, کیونکہ ان کے 2 سپورٹرز جو ہیں اس دنیا سے چلے گئے. ایک تو حضرت خدیجہ جو ایمان والی تھی, اور دوسرا ابی طالب جو ایمان نہیں لایا تھا, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھرپور ان کی مدد بھی کیا کرتا تھا. اور ابو طالب کے ہوتے ہوئے کفار و مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے تو نہیں آئے کبھی بھی, کیونکہ ابی طالب ہے, اس لیے یہ سمجھ کر کہ اگرچہ ابو طالب زندہ ہے تو اس کا پورا قوم اس کے اوپر ٹوٹ پڑے گا, یہ سمجھ کر, یہ ڈر سے جو ہے ابھی تک وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر نہیں اٹھائے تھے. لیکن جب ابو طالب بھی مر گیا تو اس وقت سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پریشانیاں ٹوٹ پڑی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف جاتے ہیں, وہاں پہ جو ہے آپ کو پتھر مار مار کر آپ کو خون ریزی بنا دیتے ہیں, اور آپ کے اوپر سورہ کوثر اسی وقت نازل ہوتی ہیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد میں معراج بھی کرایا جاتا ہے تاکہ آپ کو دلاسا دے, سکون دے, صبر دے. یہ بات بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کا جو ہے نعمتوں کی زیارت کرانے کے لیے آپ کو جو ہے معراج کرایا جاتا ہے. یہ وہ غم والے سال کی بات ہے, یاد رکھیے. تو اتنا کچھ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گزرا تھا, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہتر تھا. حضرت عائشہ جب کبھی بھی ان کو یاد کرتی تو فرماتے حضرت خدیجہ نے میرے لیے نہ صرف ایمان لایا, سپورٹ کیا, بلکہ پورے مال اور جائیداد کو میرے لیے صرف کیا, اور مجھے ہر طرح سے جو ہے میری مدد کرنے والی تھی. اسی لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تمام عورتوں کے اوپر بہتر کہا گیا. اور ان کی نسل بھی صرف یہ بیوی سے ہے, باقی کے کون سے بھی بیوی سے نسل ان کی نہیں تھی, بس شادیاں ہوئی تھیں اور اس کے لیے کوئی ریزنز الگ تھے. اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا, اس سوال کے ساتھ میں میری گفتگو کو ختم کروں گا, غور سے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ شادیاں زیادہ کرتے تھے, یہ خواہش رکھتے تھے عورتوں کی, اسی لیے زیادہ شادیاں کرتے تھے, یہ بول کے سمجھتے تھے. اگرچہ کوئی عورتوں کی چاہت رکھنے والا شخص جو کہ اس وقت کنواری لڑکیوں سے بھی جو ہے نکاح کے لیے اول آیا کرتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کفار و مشرکین آ کے کہنے لگے اے محمد, آپ اگرچہ آپ کے مشن کو چھوڑ دیں گے, یعنی جو آپ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, یہ کام کو آپ چھوڑ دیں گے, مکہ کے سب سے خوبصورت نوجوان خاتون کو آپ کے حوالہ کیا جائیں گا, یعنی آپ ان سے نکاح کرو, اتنا کچھ ہم دینے کے لیے تیار ہیں, بس آپ وہ لا الہ الا اللہ کی بات چھوڑ دو بول کے بولنے لگے. تو اگرچہ یہ غیر مسلمان جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے ہیں, تو یہ بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کیا کرتے تھے, اگرچہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ, تو نہیں, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ٹھکرا دیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت خدیجہ جو کہ ایک ودوا تھی اور 40 سال کی عمر میں تھی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر صرف 25 سال تھی, اتنی جوانی میں آپ نے ایک ودوا سے, وہ بھی بوڑھی عورت سے جو ہے نکاح کیا. یہی ایک کافی ہے آپ کی کردار کو بتانے کے لیے, آپ کی سیرت کو لوگوں کو بتانے کے لیے, آپ کے اسوۃ حسنہ کو, اچھی نیک زندگی, پاک زندگی کو بتانے کے لیے, نعمتوں والی حالات کو بتانے کے لیے صرف یہ ایک ایگزامپل کافی ہے میرے بھائیوں. آپ اگرچہ کوئی غیر مسلمان کو جواب دینے کے لیے آئے تو یہ لفظ یہاں پہ استعمال کیجئے گا, یہ میرے نبی ایسے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے اپنی جوانی کی عمر میں 25 سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 40 سال کی عورت تھی, اور وہ بھی ودوا تھی. اس زمانے میں ودوا کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتے تھے لوگ, لیکن ایسی ودوا سے آپ نے نکاح کیا. جس وقت ودوا کو منحوس سمجھا جاتا تھا, اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے 15 سال بڑھی عورت حضرت خدیجہ, وہ بھی ودوا تھی, اس سے نکاح کیا, وہ بھی پہلا نکاح. جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں تھی, انتقال نہیں کر گئی تھی, آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. حضرت خدیجہ جب انتقال کر جاتی ہیں, اس کے بعد 2 سال کے بعد آپ کی نکاح حضرت عائشہ سے اور حضرت سودا بنت جمع سے ہوتی ہیں. اب باقی کے نکاح جو ہیں ہجرت کر کے مدینہ جانے کے بعد باقی کے 8 نکاح جو ہیں عمل میں آتے ہیں,
اور اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نکاح صرف مزے لوٹنے کے لیے نہیں بلکہ ذمہ داری اور اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں بھروسہ اور سپورٹ کے لیے آپ نے جو ہے کئیوں سے جو ہے نکاح کیے. میں ایک بار ان کے ناموں کی گنتی کرتے ہوئے میری تقریر کو ختم کروں گا. سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری نکاح حضرت عائشہ, تیسری نکاح حضرت سودا بنت جمع, چوتھی نکاح حضرت حفصہ, پانچویں نکاح حضرت ام حبیبہ راملہ بنت ابی سفیان, چھٹا نکاح حضرت ام سلمہ سے. یہ سب قریش کی عورتیں تھیں. اور جو 4 عورتیں تھیں جو حضرت میمونہ اور دوسرے حضرت صفیہ, تیسرے حضرت زینب بنت جہش, زینب بنت خزیمہ اور جویریہ, یہ تمام غیر قریش تھی, یعنی قریش والی نہیں تھی لیکن عرب کی تھی. اس میں سے حضرت صفیہ واحد بنی اسرائیل سے تھی, اور ان کے بھی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ٹاپکس میں ایک کے بعد دیگر ہر ایک کی سیرت کو جو ہے میں بولنے کی کوشش کروں گا قرآن و حدیث میں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج جو سیکھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیگر دوسرے عورتوں کو بھی یہ بات بتا دیجئے گا کہ آئندہ آنے والے انشاءاللہ تعالیٰ پروگرامز میں ہم ایک کے بعد دیگر ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے بارے میں لیکچر رکھیں گے اور ان کے تمام تفصیلات کو انشاءاللہ تعالیٰ بولنے کی کوشش کریں گے. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.